السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن اب شمس بن اب مناب بن کسی بن کلاب۔ اس طرح اب مناب پر آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں جا ملتا ہے۔ آپ کی والدہ آرویہ بنت کریز بن ربیعہ بن حبیب بن اب شمس بن اب مناب بن کسی بن کلاب ہے، اور آپ کی نانی ام حکیم بضاعہ بنت عبد المطلب ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی سگی بہن تھی، اور زبیر بن بکار کی روایت کے مطابق دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بہن کے لڑکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ کے ماموزاد بھائی تھے۔ آپ کی والدہ مشرف با اسلام ہوئی اور آپ کی خلافت میں وفات پائی، اور آپ ہی انہیں قبرستان لے گئے۔ آپ کے والد دور جاہلیت ہی میں وفات پا چکے تھے۔ دور جاہلیت میں آپ کی کنیت ابو عمرو تھی، لیکن جب آپ کی زوجیت میں رقیہ بنت رسول اللہ آئی اور ان کے بدن سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اس وقت سے آپ نے ابو عبداللہ کی کنیت اختیار کی، اور مسلمانوں نے اسی کنیت سے آپ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ علامہ بدر الدین عینی بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس کی زوجیت میں نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں۔ محلب بن ابی صفرہ سے پوچھا گیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا گیا، تو انہوں نے فرمایا، عبداللہ بن عمر بن ابان جافی کہتے ہیں، مجھ سے میرے ماموں نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا گیا؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے لے کر قیامت تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کی زوجیت میں نبی کی دو بیٹیاں نہیں آئیں، اس لیے آپ کو ذو النورین سے ملقوب کیا گیا۔ بعض لوگوں نے یہ وجہ تسمیہ بیان کی ہے کہ آپ ہر رات نماز میں کثرت سے تلاوت قرآن کرتے تھے، چونکہ قرآن اور قیام لیل دونوں ہی نور ہے، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا گیا۔ آپ صحیح قول کے مطابق مکہ میں عام الفیل کے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ بعض لوگوں نے مقام اور ولادت طائف قرار دیا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 5 سال چھوٹے تھے۔ آپ کا قد درمیانہ تھا، چمڑا باریک تھا، گھنی اور لمبی داڑھی تھی، جوڑوں کی ہڈیاں بڑی تھیں، دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ بڑا تھا، سر میں گھنے بال تھے، داڑھی میں زرد حجاب لگاتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیانہ قد، حسین بالوں والے خوبصورت تھے۔ سر کے سامنے کے بال گر گئے تھے، دونوں قدموں کے درمیان اچھا فاصلہ تھا، ناک اونچی تھی، بازو لمبے تھے، بال گنگریالے تھے، دانت انتہائی خوبصورت تھے۔ آپ کی زلفیں کانوں سے نیچے لٹکتی تھی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کا رنگ گندمی تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آپ گورے چٹے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 8 شادیاں کی، اور سب کی سب اسلام کے بعد کی۔ آپ کے کل 9 بیٹے تھے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف ایک حقیقی بہن تھی، ان کا نام آمنہ بنت عفان تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں شریک 3 بہنیں تھیں اور ماں شریک 3 بھائی تھے۔ دور جاہلیت میں آپ کا شمار اپنی قوم کے افضل ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ جاؤ حشمت کے مالک، شریک کلام، شرم و حیا کے پیکر اور مالدار تھے۔ قوم کے لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے اور توقیر و تعظیم کا برتاؤ کرتے۔ جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا اور نہ برائی کا ارتکاب کیا۔ اسلام سے قبل شراب نہ پی۔ آپ کہا کرتے تھے، یہ عقل کو زائل کرتی ہے، اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلند ترین عطیہ عقل ہے۔ انسان پر لازم ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے بلندی کو حاصل کرے، اس کو برباد کرنے کی کوشش نہ کرے۔ دور جاہلیت میں بھی لہو لہب کی محفلیں اور گیت و رنگ آپ کو اپنی طرف مائل نہ کر سکے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سطر دکھانا بھی گوارا نہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے کبھی
گیت نہیں گایا نہ اس کی تمنا کی، اور جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوا، نہ جاہلیت میں اور نہ اسلام میں کبھی شراب نوش کی، اور جاہلیت و اسلام میں کبھی زنا کے قریب نہ گیا۔ جاہلیت میں عرب کے علوم کا بخوبی علم تھا، امثال، انصاب اور تاریخ سے آپ بخوبی واقف تھے، جو جاہلیت کے اہم ترین علوم میں سے تھے۔ آپ نے روئے زمین پر سیر و سیاحت بھی کی، شام اور حبشہ کا سفر کیا، غیر عرب اقوام سے ملے اور ان کے حالات و اطوار سے واقفیت حاصل کی، جس کی معرفت اور لوگ حاصل نہ کر سکے۔ اپنی تجارت کو اچھی طرح سنبھالا جو آپ کو وراثت میں ملی تھی۔ آپ کے سرمایہ میں برکت ہوئی اور بنی امیہ کے بڑے لوگوں میں آپ کا شمار ہونے لگا، جنہیں پورے خاندان قریش میں مقام حاصل تھا۔ مکہ کا جاہلی معاشرہ، جس میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروان چڑھے، مال کی بنیاد پر لوگوں کی قدر کرتا تھا۔ بھائیوں اور اولاد و افراد اور خاندان کی اساس پر لوگ مرعوب ہوتے تھے۔ اس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی قوم میں اونچا مقام ملا اور لوگوں کی بے حد محبت حاصل ہوئی۔ لوگوں کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب کی صفات حمیدہ کی وجہ سے جو محبت تھی، اس سلسلے میں دلچسپ ترین بات یہ ہے کہ آپ کے دور میں عربی خواتین اپنے بچوں کو لوریاں سناتے ہوئے کہتی تھی، احبک والرحمن حب قریش لعثمان، رحمان کی قسم میں تجھ سے اس قدر بے حد محبت کرتی ہوں جیسے قریش کے لوگ عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ جس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اسلام کی دعوت پیش کی، اس وقت آپ کی عمر 34 سال تھی۔ اس دعوت پر آپ نے کوئی لیت و لال نہ کیا، بلکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر فوراً لبیک کہا اور سابقین اولین کی سنہری فہرست میں داخل ہو گئے۔ چنانچہ ابو اسحاق کا بیان ہے، ابو بکر، علی اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس طرح مردوں میں چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے آپ تھے۔ شاید یہ سبقت اس واقعے کا نتیجہ تھا جو شام سے لوٹتے ہوئے آپ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ چنانچہ جس وقت آپ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، قرآن کی تلاوت فرمائی، اسلامی حقوق سے آگاہ کیا اور اللہ کے انعام کا ان سے وعدہ کیا، تو دونوں فوراً ایمان لے آئے اور آپ کی تصدیق کی۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، یا رسول اللہ، میں ابھی تازہ شام سے آیا ہوں۔ جس وقت ہم ماوان اور زرقہ کے درمیان تھے، نیند کی سی کیفیت تھی، اتنے میں ایک منادی نے ندا دی، اے سونے والو اٹھو، احمد مکہ میں نمودار ہو چکا۔ بلا شبہ یہ واقعہ انسان کے اندر اثر انداز ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انسان جس وقت اپنے سامنے اس کا مشاہدہ کرے گا، اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ کون ہوگا جو اس نبی کی دعوت قبول کرنے میں پس و پشت کرے گا، جس سے متعلق اپنے شہر پہنچنے سے قبل سنے اور جب پہنچے تو حقائق اس کے سامنے ہو اور جو کچھ سنا تھا اس کی تصدیق کر رہے ہو۔ انسان کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، ایسی صورت میں حق کو قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ جس قدر بھی مخالفت کا اظہار کرے، لیکن اس کا ضمیر برابر اس کے سینے میں اصرار کرتا رہے گا یہاں تک کہ ایمان لے آئے یا اسی حالت میں مر جائے اور ضمیر سرزنش اور ملامت سے نجات پائے۔ بلا شبہ دوستو، آج کی قسط کو یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اگلی ملاقات میں پھر یہاں سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔